السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم اسلامیات کے 46 سوالات اور ان کے جوابات مع تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بڑے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، کس ملک کے دارالحکومت کو عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے؟ عراق کے دارالحکومت کو عروس البلاد کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، عرب کے نصارہ اپنے علماء اور زاہدوں کے لیے کیا الفاظ بولتے تھے؟ قسیسین اور رہبان۔ ان کے مذہبی رہنماؤں میں پہلا درجہ شماس کا ہے، جو پادری سے کم درجے کا ہوتا ہے، اسے چھوٹا پادری بھی کہتے ہیں۔ دوسرا قسیسین کا ہے۔ تیسرا درجہ اسقف یا بشپ کا ہے، جسے مسیحی عالم بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یہ کس شہر کے بارے کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ سورہ بلد قرآن کی 90ویں سورت ہے، جس میں 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ بلد میں اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ سورت البلد کی پہلی آیت ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے۔ البلد کے معنی شہر ہیں۔ پہلی آیت کی مناسبت سے نام ہے اس سورت کا۔ سوال نمبر 4، ملکہ سبا کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی؟ سورج کی۔ وہ خود بھی ایمان لانے سے پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھیں۔ ان کا نام بلقیس تھا۔ یہ نام توریت سے لیا گیا ہے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے آیا ہے۔ آصف بن برخیہ ملکہ سبا کا ایک وزیر تھا۔ سوال نمبر 5، حدیبیہ امن معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کے درمیان ہوا؟ سہیل بن عمر سفیر مکہ کے درمیان۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی۔ صلح حدیبیہ کی تحریر کا آغاز بسمک اللہم کے الفاظ سے ہوا۔ سوال نمبر 6، صلح نامہ حدیبیہ تحریر کرتے وقت اللہ کے 2 ناموں رحمان اور رحیم پر کس نے اعتراض کیا؟ سہیل بن عمر سفیر مکہ جو تھا۔ سوال نمبر 7، مصطح بن اساسہ غزوہ بنی مستلق میں کس فتنہ کا شکار ہوئے؟ واقعہ افک۔ مصطح کا اصل نام اوف بن اساسہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے۔ مصطح غزوہ بدر میں شامل مہاجر صحابی ہیں۔ سوال نمبر 8، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عمر بن جرموز نے۔ حضرت علی نے جرموز کے بارے کہا، بشر قاتل ابن صفیہ بن نار۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا لقب حواری رسول تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ سوال نمبر 9، لفظ صوفی کی جمع کیا ہے؟ صوفیہ۔ لفظ صوفی کا اطلاق اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی کے لیے ہوا۔ سوال نمبر 10، اقرع بن حابس تمیمی کے کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو
چوم رہے تھے تو یہ دیکھ کر اقرا نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ سوال نمبر 11، ماضی معروف کی گردان کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14، 6 حاضر کے، 6 غائب کے، 2 متکلم کے۔ سوال نمبر 12، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ۔ ان حروف کی فعل سے لفظاً اور معناً دونوں طرح سے مشابہت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13، ابن خلکان کس فقہ کے عالم تھے؟ شافعی۔ ان کی وجہ شہرت ان کی تصنیف وفیات العیان ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ تاریخ ابن خلکان کے نام سے ہے۔ یہ سیرت، تراجم اور تاریخ وفیات پر مشہور اور اہم کتاب ہے۔ سوال نمبر 14، شیخ وہبہ زحیلی کا سن وفات کیا ہے؟ 2015 عیسوی۔ وہ ملک شام کے ایک پروفیسر تھے۔ ان کی تفسیر منیر پاکستانی جامعہ پنجاب کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں شامل ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ بھی ان کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 15، پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 عیسوی کو۔ دوسرا آئین 8 جون 1962 عیسوی کو۔ تیسرا آئین 14 اگست 1973 عیسوی کو نافذ ہوا۔ سوال نمبر 16، خاکسار تحریک کی بنیاد کس نے رکھی؟ علامہ عنایت اللہ مشرقی نے۔ اس تحریک کی بنیاد 1931 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کا مقصد انڈیا کو برطانیہ سے آزاد کرانا اور ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ ان کا اخبار الاصلاح تھا۔ یہ تنظیم بیلچہ پارٹی کے نام سے بھی مشہور تھی۔ ہر خاکسار کے لیے لازم تھا کہ وہ خاکی یونیفارم پہنے۔ سوال نمبر 17، تحریک خلافت کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے؟ محمد علی جوہر کو۔ تحریک خلافت کے صدر سیٹھ چھوٹانی تھے اور اس تحریک کے سیکرٹری حاجی صدیق کھتری تھے۔ یہ تحریک 5 جولائی 1919 عیسوی کو قائم ہوئی۔ اس تحریک کے مقاصد یہ تھے: خلافت عثمانیہ برقرار رکھی جائے، مکہ و مدینہ عثمانی خلافت کی تحویل میں رہیں، سلطنت عثمانیہ تقسیم نہ کی جائے۔ انگریزوں کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی۔ سوال نمبر 18، الاحکام السلطانیہ کس کی تصنیف ہے؟ علی بن محمد بن حبیب الماوردی کی۔ آپ 5ویں صدی کے معروف فقیہ اور دولت عباسیہ کے قاضی تھے۔ یہ ان کی عربی تصنیف تھی۔ مؤلف نے اس کتاب میں اسلامی حکومت کے خد و خال اور طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 19، افغانستان کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ افغانی۔ اور افغانستان کا سرکاری نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ سوال نمبر 20، وہ کتاب حدیث جس میں 8 ابواب سبانیہ کی احادیث جمع کی گئی ہوں کیا کہلاتی ہے؟ جامع۔ جیسے صحیح بخاری اور جامع ترمذی۔ اس بارے میں شعر ہے: شعر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و احکام و اشراط و مناقب۔ سوال نمبر 21، حدیث کی وہ کتاب جو باب فقہ پر مرتب ہو اور اس میں حدیث نبویہ کے ساتھ اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی بھی مذکور ہوں
کیا کہلاتی ہے؟ المصنف۔ چند مشہور مصنفات یہ ہیں۔ نمبر 1 مصنف عبدالرزاق جو جامع الکبیر اور جامع عبدالرزاق کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی نے ترتیب دی۔ 2 مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی ترتیب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ہے۔ 3 مصنف سلیمان بن داؤد۔ سوال نمبر 22 گولڈزیہر کون تھا؟ جرمن یہودی مستشرق۔ اس کو شیخ المستشرقین بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب مستشرق اسے کہتے ہیں جو مغربی دنیا کا وہ فرد جو مشرقی علوم و فنون میں مہارت یا دلچسپی رکھتا ہو، اسے مستشرق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 23 حدیث جبرائیل کے راوی کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حدیث جبرائیل میں 4 سوال پوچھے گئے۔ نمبر 1 اسلام کیا ہے؟ نمبر 2 ایمان کیا ہے؟ نمبر 3 احسان کیا ہے؟ نمبر 4 قیامت کب آئے گی؟ سوال نمبر 24 اس مقام کو کیا کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں؟ میقات۔ 5 مقام میقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے، 6 بعد میں متعین کیا گیا۔ نمبر 1 اہل مکہ کے لیے میقات ان کا اپنا گھر یا مسجد حرام ہے۔ میقات نمبر 1 ذوالحلیفہ مدینہ سے آنے والوں کے لیے، 2 جوفہ شام سے آنے والوں کے لیے، 3 کرن المنازل نجد سے آنے والوں کے لیے، 4 یلملم یمن اور پاکستان سے آنے والوں کے لیے، 5 ذات عرق عراق سے آنے والوں کے لیے، 6 ابراہیم مرثیہ بھارت و پاکستان سے سمندری راستے سے آنے والوں کے لیے۔ سوال نمبر 25 ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذونہ، یہ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن سیرین کا۔ سوال نمبر 26 الاسناد من الدین، یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن مبارک کا۔ سوال نمبر 27 سنن صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ سنن نسائی کو۔ سنن نسائی کی شرح زہرہ ربی علامہ سیوطی نے لکھی، تدریب الراوی بھی علامہ سیوطی نے لکھی۔ سوال نمبر 28 تفسیر مظہری کا نام کس کے نام پر رکھا گیا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا کے نام پر۔ اس کے مؤلف قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، یہ عربی تفسیر ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا ان کے مرشد تھے۔ سوال نمبر 29 من لا یحضرہ الفقیہ کس مکتب فکر کی کتاب ہے؟ شیعہ مکتب فکر کی۔ سوال نمبر 30 الجامع الصغیر فی الفروع کس کی تصنیف ہے؟ امام محمد کی۔ الجامع امام سفیان ثوری کی تالیف ہے۔ سوال نمبر 31 الاشباع والنظائر فی النحو کس کی کتاب ہے؟ جلال الدین سیوطی کی۔ سوال نمبر 32 تحریک علی گڑھ کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان، اور جو علی گڑھ کالج ہے وہ 1875 عیسوی میں قائم ہوا۔ سوال نمبر 33 آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 30 نومبر 1906 عیسوی کو رکھی گئی، اسے تحلیل کب کیا گیا؟ 14 اگست 1947 عیسوی کو۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان ہیں۔
سوال نمبر 34، سوڈان کا دارالحکومت کہاں ہے؟ خرطوم۔ درمان سوڈان کا بڑا شہر ہے۔ سوال نمبر 35، سنن ابن ماجہ کے مؤلف کون ہیں؟ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی۔ سنن ابن ماجہ کے ماجہ ان کے والد کا نام تھا، ماجہ ان کے والد یزید کا نام تھا۔ ابن ماجہ کی وفات 273 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 36، الفوز الکبیر کس نے لکھی؟ شاہ ولی اللہ نے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ آپ کی پیدائش 1703 عیسوی کو ہوئی اور وفات 1762 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 37، کس عقیدے کی روح سے جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی ہی مختلف شکلیں ہیں؟ وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا نظریہ ابن عربی نے پیش کیا۔ وحدت الشہود کا نظریہ شیخ احمد سرندی المعروف مجدد الافسانی نے پیش کیا۔ مجدد الافسانی کو قیوم اول سے بھی معروف ہیں۔ سوال نمبر 38، خطبات مدراس کا موضوع کیا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کے ان خطبوں پر مبنی کتاب ہے جو انہوں نے اکتوبر نومبر 1925 عیسوی میں مدراس کے لولی ہال میں ہفتہ وار دیے۔ یہ خطبات انگریزی مدرسوں کے طلباء کے لیے تھے۔ یہ خطبات مربوط کتابی شکل میں 1926 عیسوی میں شائع کیے گئے۔ خطبات کی تعداد 8 ہے۔ سوال نمبر 39، وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقہ میں 2 سے کم راوی نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ عزیز۔ وہ حدیث جس کی سند کے اولین طبقے میں غرابت ہو اسے فرد مطلق کہتے ہیں۔ وہ حدیث جس کے آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں غرابت پائی جائے اور صرف ایک راوی پایا جائے غریب نسبی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 40، وہ حدیث جس کے راوی پر جھوٹ کا الزام ہو کیا کہلاتی ہے؟ متروک۔ وہ حدیث جو منکر کے بالمقابل ہو اسے معروف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 41، وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں مساوی اور برابر ہوں جن میں ترجیح اور تطبیق ممکن نہ ہو؟ مضطرب۔ سوال نمبر 42، وہ حدیث جس میں 2 ہم عصر محدث ایک حدیث کو ایک دوسرے سے روایت کرے مگر دوسرا اس سے روایت نہ کرے وہ روایت الاقران کہلاتی ہے۔ 2 ہم مکتب اور ہم عصر ایک دوسرے سے روایت کریں تو اسے روایت المزبج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43، صحیح ابن خزیمہ کا پورا نام کیا ہے؟ مختصر المختصر من المسند الصحیح۔ یہ ابن خزیمہ کی کتاب ہے۔ ابن خزیمہ کا نام محمد بن اسحاق ہے۔ سوال نمبر 44، وہ حدیث جس کے حوالے سند سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں کیا کہلاتی ہے؟ معلق۔ سوال نمبر 45، واقعہ کرتاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ 4 دن پہلے پیش آیا۔ اس دن جمعرات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ۔ واقعہ کرتاس کی سندوں کا سلسلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر تمام ہوتا ہے۔ کرتاس کا معنی کاغذ ہے۔ سوال نمبر 46، صحیح کے لغوی معنی کیا ہے؟ اہتمام سے چلنا۔
ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک ہی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.